بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم زندگی میں کبھی کبھی اپنی خواہشات کو اتنا پروان چڑھا لیتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی دوسرے شخص کا احساس نہیں ہوتا۔ کچھ غلط فہمیاں ہمارے اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو ہمیں اپنوں سے ہی بہت دور لے جاتی ہیں، اور جب تک ہمیں اگلے انسان کی سمجھ آتی ہے یا ہمارے دل میں اس کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی داستان شیئر کریں گے جس کو سن کر آپ کا دل بھی بھر آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یہ چھوٹی سی داستان سن کر وہ غلطیاں نہ کریں اور آپ پر بھی مصیبتیں نہ آئیں۔ ناظرین گرامی، یہ داستان ثنا نامی ایک لڑکی کی ہے۔ اصل میں یہ داستان کیا ہے اور ثنا کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس نے اس کی پوری زندگی بدل کے رکھ دی، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، یہ داستان ثنا نامی لڑکی نے خود لکھی ہے، جس میں اس نے اپنی زندگی میں ہونے والے واقعے کے بارے میں لکھا ہے۔ ثنا، جو کہ ایک نہایت خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی اور ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جسے اس کے گھر والے پیار سے گڑیا کہتے تھے، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک پڑھے لکھے اور امیر لڑکے سے شادی کرے جو اس کی بڑی بڑی خواہشات کو پورا کر سکے، اور دن رات بس اپنی ہی خواہشات کے خواب دیکھتی رہتی۔ لیکن جو نصیب میں لکھا گیا ہو اسے کون ٹال سکتا ہے۔ زندگی کی بازی پلٹی اور گڑیا کے ابا جان کو ایک لڑکا پسند آ گیا جو نہایت شریف اور ایماندار آدمی تھا، جس کا نام رضا تھا۔ نہ تو اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں اور نہ بینک بیلنس تھا۔ جب گڑیا کے ابا نے گھر آ کر اس لڑکے کا بتایا کہ ہم نے گڑیا کی شادی رضا نامی اس لڑکے سے کرنی ہے، تو سارے گھر والے رضامند ہو گئے۔ بات جب گڑیا تک پہنچی تو اس نے بہت شور مچایا، لیکن سبھی گھر والے فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے گڑیا کی شادی رضا سے طے ہو گئی، اور کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد گڑیا کی شادی رضا سے ہو گئی۔ لیکن گڑیا کو رضا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ وہ بس ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ پاک، رضا کو یا تو مجھ سے دور کر دے یا اس کو موت آ جائے۔ لیکن رضا گڑیا سے بہت محبت کرتا تھا۔ گڑیا نے باتوں ہی باتوں میں بہت دفعہ پوچھنے کی کوشش کی کہ رضا تم کیا کرتے ہو، تو رضا ہمیشہ یہی بول دیتا کہ میں ایک سرکاری نوکری کرتا ہوں۔ لیکن گڑیا اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے رضا جب شام کو واپس گھر آتا تو اس سے لڑائی کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ شادی کو 2 سال بیت چکے تھے، لیکن میں نے اسے کبھی کھانا بھی بنا کر نہ کھلایا تھا۔ وہ تھکا ہارا خود آتا اور آ کر کھانا بناتا اور کھا کر سو جاتا، اور صبح ویسے ہی روٹین سے کام پر چلا جاتا۔ میں نے بہت سی ایسی حرکتیں کی جس سے وہ تنگ آ کر مجھے طلاق دے دے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، تو میں ایک دن خود ہی اپنے بابا کے گھر چلی گئی اور جا کر بابا کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بابا، رضا مجھے بہت مارتا ہے، اس لیے میں نے اس کے گھر اب نہیں جانا۔ کہ بابا نے شام کو رضا کو بھی گھر پر بلا لیا اور پوچھا کہ کیا واقعی رضا تم گڑیا کو مارتے ہو؟ تو وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور بڑے اطمینان سے کہنے لگا، انکل جی، جتنی میں محبت گڑیا سے کرتا ہوں شاید میں نے اتنی محبت زندگی میں کسی سے نہ کی ہو۔ تو پھر بابا نے گڑیا سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے پتا تھا کہ رضا کی کمائی بہت تھوڑی ہے، اس لیے میں 50,000 ماہانہ خرچے کی فرمائش کر دی۔ لیکن رضا نے آگے سے کہا، جی انکل، میں گڑیا کو 50,000 ماہانہ دینے کو تیار ہوں۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں پھر اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ رضا مجھے ماہانہ 50,000 دیتا رہا، لیکن مجھے آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ رضا کرتا کیا ہے۔ ایک دن میں نے رضا سے گاڑی کی فرمائش کر دی اور رضا نے ہنس کر جواب دیا، گڑیا، گاڑی کون سی بڑی چیز ہے،
میں آپ کو گاڑی ضرور لے کر دوں گا۔ دوسرے دن میں رکشے پر سوار ہو کر مارکیٹ جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک بڑی بلڈنگ پر پڑی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رضا ایک وزنی تھیلا اٹھا کر پسینے سے شرابور بڑی مشکل سے اس بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ میں وہاں ہی رکشے سے نیچے اتری اور چھپ کر رضا کو دیکھنے لگی۔ جب وہ تھیلا چھوڑ کر بلڈنگ سے نیچے آئے تو ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے جو وہ روزانہ صبح اپنے ساتھ خود بنا کر لے کر آتے تھے۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ادھر سے مالک آ گیا اور بولنے لگا، تم سے کام نہیں ہوتا، تم کام چھوڑ کر ادھر بیٹھ گئے ہو، اور رضا کو ایک تھپڑ دے مارا۔ لیکن رضا آگے سے مسکرائے اور کھانا وہاں ہی چھوڑ کر ایک اور وزنی تھیلا اٹھا کر بلڈنگ پر چڑھنے لگے۔ میں یہ سب دیکھ کر زاروں کے تار رو رہی تھی اور میرا بس نہیں چل رہا تھا میں رضا کو جا کر گلے سے لگا کر زاروں کے تار رو لوں۔ میں وہاں سے واپس گھر کو پلٹی اور آ کر خود کو کوسنے لگی کہ شاید میری ہی بڑی خواہشوں نے رضا کو ایسے کام کرنے پر مجبور کیا ہے، اور میں اس دن رضا کے گھر واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ رضا کو پلاؤ بہت پسند تھا، جس کی فرمائش اس نے کافی دفعہ مجھ سے کی تھی، لیکن میں ہر دفعہ اسے منع کر دیتی۔ اس دن میں نے رضا کے لیے پلاؤ بنا کر رکھا اور جا کر ایک کمرے میں بیٹھ گئی۔ رضا جب گھر آئے، وہ کھانا بنانے کے لیے جب کچن میں گئے تو پلاؤ بنا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کمرے میں آ گئے۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور جیب سے 50,000 روپے نکال کر میری جانب بڑھائے تو میں زاروں کے تار رونا شروع ہو گئی۔ اسی وقت پاؤں میں گر کر رضا سے معافی مانگنے لگی۔ رضا پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے، گڑیا بتاؤ کیا ہوا ہے، تمہیں کیوں رو رہی ہو؟ لیکن میری زبان سے ایک بھی لفظ نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تمام عمر رضا کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس دن سے نہ ہی مجھے کبھی گاڑی کی خواہش آئی، نہ پیسے کی ضرورت پڑی۔ اس دن مجھے احساس ہو گیا کہ رضا مجھے دنیا کی سب سے قیمتی چیز دیتے ہیں، جو کہ عزت ہے۔ سبھی لڑکیوں کے نام وہ لکھتی ہیں اور پیغام دیتی ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ جس ماحول میں رہ کر مرد ہماری خواہشات کو پورا کرتے ہیں، شاید وہاں تو ہم ایک سانس بھی نہ لے سکیں۔ اس لیے ہر حال میں خوش رہنا سیکھیں اور اپنی خواہشات کو جتنا کم رکھو گے اتنا ہی سکون میں رہو گے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔